پولیٹیکل جو ہلچل ہے یہ جب تک کم نہیں ہوگی، اس میں عارف حبیب صاحب جو بہت بڑے بزنس مین اور کامیاب ترین بزنس مین، انہوں نے بھی شہباز شریف کو پچھلے دنوں مشورہ کراچی میں دیا تھا کہ اڈیالہ کے باسی سے بات ہونی چاہیے، کیونکہ جب تک سیاسی عدم استحکام رہے گا تب تک معیشت کا تو اسی طرح بیڑا غرق رہے گا۔ تو اس لیے اداروں کے اندر بھی ایک یہ سوچ اب پائی جا رہی ہے کہ ہمیں اس طرف آنا چاہیے اور مذاکرات کرنے چاہیے۔ اب اس مذاکرات کو کیسے کیا جائے گا، کچھ پی ٹی آئی کے رہنما یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہمیں مینڈیٹ ہمارا واپس کیا جائے۔ تو اگر اس طرح کی چیزیں ہوں گی، میرا نہیں خیال کہ مذاکرات ہوں گے، اور اس ساری چیزوں سے مسلم لیگ فائدہ اٹھائے گی، اور مسلم لیگ چاہتی بھی یہی ہے کہ ان کی آپس میں لڑائی رہے، کیونکہ جو بھی آج کل پریس کانفرنس آ رہی، جس طرح عظمہ بخاری نے پریس کانفرنس کی، جی 1 سال پورا ہونے والا 9 مئی کو انہوں نے وہ کیا یہ کیا، تو یہ مسلم لیگ سال 9 مئی کے پیچھے چھپ کے اپنے آپ کو ان کی گود میں بٹھانا چاہ رہی ہے اور اپنا انجوائے کرنا چاہ رہی ہے کہ ہماری جگہ کوئی اور نہ لے لے، جبکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی جانتی ہے، انہوں نے اسی لیے سب کو پورا حصہ دیا ہے کہ ہر بندے کو انہوں نے کمزور رکھا ہے کہ کل کو اگر ہماری کوئی نہیں مانتا تو ان کو وہ جیسے آٹے سے بال کو سائیڈ پہ کر دیتے، اسی طرح ان کو بھی سائیڈ پہ کر دیا جائے، چونکہ اکثریت جو ہے انہوں نے سب کو مل کے بنائی ہے، حکومت جو اکثریتی ہے، اس طرح کی چیزیں اگر وہ پیپل پارٹی اور ایم کیو ایم کو وہ پی ٹی آئی میں ساتھ لگا دیں گے تو پھر مسلم لیگ سائیڈ پہ ہو جائے گی اور یہ حکومت بن جائے گی۔ تو انہوں نے بڑا چیک اینڈ بیلنس رکھ کے جو ہے حکومت بنائی ہے۔ اس ساری چیزوں میں آج بھی نواز شریف اور ان کے جو ساتھی ہے وہ ایک سائیڈ پہ ہو گئے، ان کو پنجابی کہتے ہیں نا کہ انہوں نے کھڈے لا دیتا، الیکشن تو پہلے ہی لا دیتا گیا، اور سارے کے سارے جو اسمبلی میں بیٹھے مسلم لیگ کے وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ان کی باتیں ماننے والے، ان کے اپنے ان کے پیارے ہیں۔ تو اب یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے، یہ سوکن کی جو لڑائی شروع ہوئی ہے، اس لڑائی میں میرا خیال ہے کہ عمران خان اپنی جارحانہ حکمت عملی کے ساتھ ہی آگے بڑھے گا، وہ اسی طرح مذاکرات میں نہیں آئے گا، کیونکہ اب ان کو پتہ چل گیا کہ آگے 2 مہینے 4 مہینے یا میکسیمم 6 مہینے مجھے اندر رکھیں گے، اس کے بعد مجھے بیل مل جائے گی، کیونکہ جس طرح کے ریمارکس آ رہے ہیں عدالتوں کی طرف سے، تو ان کو کچھ حوصلہ یہ بھی مل گیا ہے کہ اب میرے اوپر اس طرح سے نہیں، اور اسٹیبلشمنٹ بھی جانتی ہے، مسلم لیگ بھی جانتی ہے، اگر وہ باہر آ جائے گا کس سے پاک صاف ہو کے بری ہو کے، تو پھر وہ مزید خطرناک ہو جائے گا۔ اس ساری صورتحال سے بچنے کے لیے ملک کو مزید عدم استحکام کی طرف دھکیلنے کی بجائے اب جو ہو رہا ہے وہ بہتر ہو رہا ہے۔ اس میں پی ٹی آئی کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور پی ٹی آئی کو بھی مطلب ایک قدم آگے بڑھنا چاہیے، تاکہ وہ جو ہے اس مذاکرات کو کامیاب کیا جائے، اور فیوچر میں جو پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام اس کے اوپر قابو پا کے ملک کی جو معیشت ڈوب رہی ہے، غریب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس کے اوپر بھی رحم ہو سکے گا، کیونکہ اسی کے اوپر ہی ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہے۔ بزنس مین بھی یہی کہہ رہے ہیں مذاکرات ہونے چاہیے، کیونکہ حکومت بن گئی، اس کے بعد بھی جو ہے عدم استحکام اور وہی ساری چیزیں ہو رہی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا بنے گا، اور میں تو یہی کہوں گا کہ ہمیشہ کی طرح مسلم لیگ پھر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے سرخرو ہوگی، وہ ان کے سامنے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سب اچھا کرے گی اور اچھے بچے کی طرح بن کے رہے گی، اور لیکن ان کی عوام میں پاپولرٹی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، عوام کے اندر ان کا جو ہے ووٹ بینک ختم ہو چکا ہے، اور پی ٹی آئی کو جو ایک ایکسٹرا بھی یہ بینیفٹ ملتا ہے، ایک عوام کے اندر ان کی مقبولیت ہے، وہ بھی ایک قسم کا حکومت اور اداروں کے اوپر ایک پریشر ہے، جو جس طرح 8 فروری کو عوام نکلی تھی اور انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ کیا تھا، اور جو یہ ساری چیزیں ہوئی، جس طرح ان کی کمپین ہوتی ہے، جس طرح انہوں نے سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا ہے، تو انہوں نے ایک اچھا جو ہے سب کو پریشر کے اندر رکھا ہوا ہے، اور یہی ان کی کامیابی ہے کہ انہوں نے بڑے ٹائم سے سوشل میڈیا کو مینج کیا اور کامیاب کیا۔ تو لیکن مجھے نہیں ایسا لگتا کہ، اور نہ یہ کچھ ہوگا، کیونکہ اس وقت کی جو جتنی بھی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے خلاف جو بڑے مطلب اداروں کے ساتھ برہان ہے، عمران خان نے بہت جارحانہ ان کے خلاف بیانات دیے ہوئے ہیں، بہت جارحانہ حکمت اپنائی ہوئی ہے۔ آج بھی پچھلے چند دن پہلے انہوں نے جو نام لے کے باتیں کی تھی، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی مذاکرات کامیاب ہوں گے پی ٹی آئی کی طرف سے، کیونکہ اس میں شہباز شریف بھی نہیں ہے، اور آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ آنے والا وقت اس کے اوپر کیا کہتا ہے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔